رجب آ گیا خواجہ کی چھٹی، رجب آ گیا کھیر پوری کی فاتحہ، رجب آ گیا اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اور آج کے زمانے کے مسلمان کی خوشی میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اس عبادت کے مہینے کو، رحمت کے مہینے کو، برکت کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بدعت کا مہینہ بنا لیا، خرافات کا مہینہ بنا لیا، شرک کا مہینہ بنا دیا، ناجائز کا مہینہ بنا دیا۔ ارے کچھ تو غیرت پیدا کر میرے بھائی کہ میرے آقا نے کیا کہا اور آج تو کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے آج صبح کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کسی مومن مسلمان کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے شیطان کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی تھی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، سال سال شیطان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، سالوں سال کسی ولی کے پیچھے لگتا تھا، ایک ادنا مسلمان کے پیچھے لگتا تھا، دنوں رات اس کے خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان میں بھی کسی ایک مسلمان کے ایمان کو غارت کرنے پر وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج شیطان اپنے بزنس میں اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ وہ ایک ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر کے چھوڑ رہا ہے۔ اب شیطان کو معلوم، شیطان بھی ایک بہت بڑا عالم گزرا نا، شیطان کو معلوم زنا کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا، جھوٹ کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا، چوری کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا، دھوکے کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ شیطان بھی ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا کہ بدعت کو سوار کر لے کر آئیں گے تو مسلمان اسے سنت سمجھ کر عمل کرے گا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ بدعت کو سوار کر جب میں لاؤں گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی لیے شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ بڑی زور کی چیخ مار کر رویا، بڑی زور کی چیخ، اس کی 4 مرتبہ کی چیخ 7 زمین 7 آسمان میں سنائی دی، 4 ہی مرتبہ، اس کے علاوہ روتے رہتا انہیں۔ اس کا مطلب نہیں وہ 4 مرتبہ رودل کو خاموش بیٹھ گا، نہیں، 4 مرتبہ اتنا زور سے رویا، اتنا زور سے رویا کہ ذات و زمین و آسمان میں اس کی آواز گونجی اور اس کی پوری ذریت جمع ہو گئی کہ آخر ہمارے بادشاہ اتنا کیوں چلا کر رو رہے ہیں؟ جب پورے جمع ہو کر پوچھتے ہیں 4 مرتبہ، 1 مرتبہ اس وقت رویا جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس آن اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، شیطان اتنے زور سے چیخ کر رویا، پوری ذریت آ کر پوچھی کہ جہاں پناہ کیا بات ہے کہ اتنا زور سے رو رہے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ بے وقوفو، تم نہیں جانتے کہ آج اس زمین کے اندر کون پیدا ہوا ہے۔ ذریت نے، اس کے بچوں نے پوچھا کہ بادشاہ کون پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج وہ پیغمبر پیدا ہوا ہے جس کے ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ لاکھوں اس کی امت کو مقبول معاف کر دے گا۔ دوسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوا، سورہ فاتحہ جب نازل ہوا تو شیطان کو رونا آ گیا۔ تیسری مرتبہ، تفصیل پہ نہیں جانا، مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے کہ تیسری مرتبہ جب آیت التوبہ نازل ہوئی، تم توبہ کرو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو اس وقت بھی شیطان کو بڑا رونا آیا کہ 70 سال بھی گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ خدا کو ڈر کر، اللہ کو ڈر کر روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو شیطان رویا۔ ایک اللہ کے رسول کے پیدا ہوتے وقت، دوسرا سورہ فاتحہ کے پیدا ہوتے وقت، تیسرا آیت التوبہ کے نازل ہوتے وقت، چوتھی چیز بھول رہا ہوں میں، شیطان جب رویا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ذریت آئی، آ کر پوچھنے لگی کیا بات ہے، تو کہنے لگا شیطان کہ اس ایسا پیغمبر پیدا ہوا ہے جس کی امت بڑی مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
اس کی ایک توبہ پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ذریت پریشان ہو گئی تو شیطان پھر اچانک ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک آئیڈیا سوچ لیا. ذریت نے پوچھا کہ وہ کیا آئیڈیا ہے, تو فوراً شیطان کہنے لگا کہ میں اس امت کو بدعت میں مبتلا کروں گا. جب یہ امت بدعت میں مبتلا ہوگی تو بغیر توبے کے مر جائے گی. جب یہ امت بدعت میں مبتلا ہوگی تو بغیر توبے کے مر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو بدعت سے بچائے کہ آج بدعت خوب سور کر ہمارے سامنے آتی ہے. بدعتی کی عزت کرنا فقہاء کرام نے سخت منع کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی آدمی بدعتی نظر آ جائے تو اسے مارو, اونٹ میں بٹھا کر پورے گاؤں میں پھراؤ اور اعلان کرو کہ یہ بدعتی ہے جو نبی کی سنت کو بگاڑنے والا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعتی اگر سامنے آ جائے تو سلام نہ کرو کیونکہ سلام ایک محبت کی چیز. اگر کوئی مسلمان بدعتی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. بدعتی سے محبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بدعتی اگر مر جائے تو جنازے کی نماز کو بھی نہ جاؤ. پھر مزید بتایا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر بدعتی مر گیا اس کے جنازے میں کوئی جا رہا ہے تو واپس آنے تک جانے اور آنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. معمولی کام نہیں. بدعت تو سنت کی مخالفت میں پیدا ہوئی ہے. غلط چیز کو سنت کا لباس پہنا کر, خوبصورت لباس پہنا کر امت کے سامنے پیش کرنے کی ایک سازش تھی شیطان کی. اس سازش کو پیش کر دیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے. میرے دوستو بدعت سے بچو. یہ مہینہ بدعت کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ خواجہ کی چھٹی کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ کیا کہتے ہیں کھیر پوری کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ کے مہینے کو بدعت کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو خواجہ کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو کھیر پوری کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو جعفر صادق کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو فلاں کا مہینہ بنا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. کچھ تو غیرت پیدا کرو. کیا تم مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم مسلمان ہو کر حدیث نہیں پڑھتے؟ جاؤ جا کر تمہارے وہ پیٹ پالو علماء کرام سے جا کر پوچھو کہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. جاؤ وہ امت کے عقیدوں کو گمراہ کرنے والے مسجدوں کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر لال ڈپٹے پہننے والے, ہرے ڈپٹے پہننے والے, عورتوں کا لباس پہننے والے, امت کا پیسہ بٹورنے والے علماء کرام سے جا کر قرآن دے کر, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھلا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مزمل کہہ دو تو سخت نہیں, ہم تو اجازت دیتے ہیں آپ لوگوں کو. جاؤ تمہارے علماء سے پوچھو. یقیناً ان کے رگوں کے اندر ان کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ماں ہی کا دودھ پیا ہے اور انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو اس لیے سیکھا کہ امت کو سدھارے. وارث انبیاء بننے کے لیے, وارث نبی بننے کی نیت سے وہ اگر علم کو حاصل کیے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو کہ رجب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول نے کیا کہا ہے. وہ رجب کا مہینہ جسے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے عرس کا مہینہ ہے یا نبی کی چھٹی کا مہینہ ہے, وہ رجب کا مہینہ جس میں تابعین نے یہ نہیں کہا کہ رجب کا مہینہ صحابہ کا مہینہ ہے, صحابہ کے عرس کا مہینہ ہے یا صحابہ کے چھٹی کا مہینہ ہے. لیکن آج ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان کہتا ہے رجب کا مہینہ تو خواجہ کی چھٹی کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ تو جعفر صادق کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ تو کھیر پوری کا مہینہ ہے. ٹکر مارو اجمیر کو جا کر, اتنا مارو کہ تمہارے ماتھے سے خون نکل جائے. اس اجمیر کے خواجہ کے قبر پہ ٹکر مار کر پوچھو وہ خواجہ کا جواب کیا آئے گا کہ رجب کے بارے میں آقا کا فرمان کیا تھا. پوچھو. جس جعفر صادق کے نام پر ہم نے کھیر پوری کھاتے کھاتے اپنے پیٹوں کو بڑا کر لیا ہے, اس جعفر صادق کی سیرت اٹھا کر دیکھو اور ان سے پوچھو
बड़ी बड़ी किताबें अगर पढ़ना नहीं आता तो छोटी छोटी किताबें उठा कर पढ़ो। खुद तुम्हारे और हमारे पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुनियतुत तालिबीन, शहरे आफाक को पहुंचने वाली, आसमान को छूने वाली तमाम उलमाए किराम के नजदीक मकबूल तरीन किताब को उठाकर पढ़ो कि हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर रजब के महीने में क्या बताया है। लेकिन आज का मुसलमान रजब के महीने को बदल दिया, तारीख को बदल दिया। ये रजब का महीना अल्लाह का महीना है, ख्वाजा की छट्टी का महीना नहीं है। रजब का महीना अल्लाह का महीना है, खीर पूरी का महीना नहीं है। रजब का महीना सुन्नत का महीना है, बिदात का महीना नहीं है। तौबा करो मेरे दोस्तों, तौबा करो, ऐसी दावतों को न जाओ, ऐसे लोगों से बचकर रहो। ये इंसान के शक्ल में शैतान है, शैतान।